ماروش نے جلدی سے وہاں سے فرار ہونا چاہا تھا، مگر اس سے بھی پہلے ارتضیٰ نے اس کی نازک کمر میں ہاتھ ڈالتے جھٹک سے اپنے قریب ترین کر لیا تھا۔ اس کے بال جو جوڑے کی شکل میں لپٹے ہوئے تھے، ارتضیٰ نے ہاتھ بڑھاتے ان کو بھی آزادی بخش دی تھی، جو کسی آبشار کی طرح ماروش کی کمر پر بکھر گئے تھے۔ ماروش کا ہوش ربا حسن ارتضیٰ کے لیے اب ایمان شکن ثابت ہو رہا تھا۔ اس سے زیادہ اپنے صبر کا امتحان نہیں لے پایا تھا۔ ارتضیٰ پوری بے تابی اور بے قراری کے ساتھ ماروش کے سرخیاں چھلکاتے چہرہ پر جھکا ہوا تھا اور اپنے والہانہ پیار کا ثبوت دیتا چلا گیا تھا۔ ارتضیٰ کے ہونٹوں کا لمس ماروش کے چہرے کے ایک ایک نقوش پر اپنی بے قراریوں کا نشان چھوڑتا اس کو مزید دہکا گیا تھا۔ ماروش کو اپنا آپ ارتضیٰ کے ٹھاٹھے مارتے محبت کے سمندر میں ڈوبتا محسوس ہوا تھا۔ سرمی ماروش نے ہلکا سا کسمساتے ہوئے کچھ کہنا چاہا تھا، جب ارتضیٰ اس کے ہونٹوں پر جھکتے ہوئے اس کے اپنے الفاظ اندر ہی دبا گیا تھا۔ ارتضیٰ کی شدتوں پر ماروش نے بے حال ہوتے اس کی شرٹ کو سختی سے اپنے ہاتھوں میں دبوچا تھا، کیونکہ ارتضیٰ اپنی سانسیں اس کی سانسوں میں اور ڈھیلتا ہوا اسے ادمخا کر گیا تھا۔ جب کافی دیر ارتضیٰ نے محسوس کیا کہ ماروش کی سانسیں اٹک رہی ہیں تو اس پر ترس کھاتے ہوئے ارتضیٰ نے اپنے ہونٹوں کو آزادی بخشی دی۔ ماروش نے ارتضیٰ کے سینے پر سر ٹکاتے اپنی اکھڑتی سانسوں کو بحال کرنا چاہا تھا۔ بہت دکھ اور غم دیے ہیں میں نے تمہیں شاید، مگر اب اتنا پیار اتنی محبت دوں گا کہ پچھلی ہر کوتاہی ہر حساب سوز سمیت واپس کر دوں گا کہ تم اپنی قسمت پر رشک کرو گی۔ ارتضیٰ نے جھک کر ماروش کے کان میں سرگوشی کی تھی، جسے سنتے ہی ہلکی مسکراہٹ ساتھ ماروش نے آسودگی سے اس کے سینے سے پر سر ٹکا دیا تھا۔ جب اسے اپنی گردن پر ارتضیٰ کا لمس محسوس ہوا تھا اور اس کی نامل ہوتی سانسیں ایک بار پھر تیز ہوئی تھی، ارتضیٰ نے ماروش کی گردن کو بھاری نیکلس کے بوجھ سے آزاد کر دیا تھا۔ ماروش ارتضیٰ کے سینے سے سر ہٹاتے پیچھے ہٹی تھی جب ارتضیٰ نے اس کی ناک کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ یار، اس نے بہت ڈسٹرب کیا ہے اب مجھے، میں اب اور ڈسٹرب ہونا پسند نہیں کروں گا۔ ارتضیٰ کی بات کا مطلب سمجھتے ماروش شرم سے دوری ہوئی تھی۔ سر، مجھے چینج کرنا ہے۔ ماروش ارتضیٰ کی حرکتوں پہ قطرہ قطرہ پگھل رہی تھی۔ ارتضیٰ کی بولتی نگاہیں اسے خود میں سمیٹنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اسی میں تو ہیلپ کر رہا ہوں۔ ارتضیٰ نے اس کے بالوں کو ہٹاتے اس کی قمیض کی ڈوری کو اپنی گرفت میں لیا تھا۔ ماروش کو لگ رہا تھا کہ ارتضیٰ کی بڑھتی گستاخیاں برداشت کرتے اگر وہ مزید کچھ دیر یہاں کھڑی رہی تو ضرور بے ہوش ہو کر گر جائے گی۔ اسے اس کی بات کا تو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ ہمیشہ سخت مزاج اور روڈ رہنے والا اکڑو کھڑوس میجر ارتضیٰ سکندر اتنا رومانٹک بھی ہو سکتا ہے۔ سر پلیز، مجھے آپ کی ایسی کوئی ہیلپ نہیں چاہیے۔ ماروش سے بولنا محال تھا، مگر مجھے تو کرنی ہے۔ ارتضیٰ نے ماروش کی ڈوری کو ہلکا سا جھٹکا دیتے ہوئے کھول دیا تھا۔ ماروش نے سختی سے اپنی آنکھیں مچ لی تھی اور شرم اور حیا سے پوری طرح کانپ رہی تھی۔ اب تو اس کے لیے اپنی ٹانگوں پر کھڑا رہنا بھی محال ہو رہا تھا جب ارتضیٰ اس کو ایک بار پھر اپنی مضبوط باہوں میں اٹھائے بیڈ کی طرف بڑھا رہا تھا۔ ماروش کو نرمی سے بیڈ پر لٹاتے ارتضیٰ اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر اچھالتے تیز سے سانسیں بھرتی ماروش پر جھکا۔ کیا ہوا میری جان؟ ابھی سے گھبرا گئی؟ ابھی تو میرے اتنے سالوں کی تڑپ اور غربت سے سہنا پڑے گا۔ میرے رہ سے اوسان بھی عطا ہو جائیں گے۔ ممکن نہیں رہا کہ میں آج تمہیں مکمل طور پر اپنے رنگ میں ڈھالنا چاہتا ہوں۔ ارتضیٰ کی گرم سانسوں اور تپش اور اس کی لو دیتی آنکھوں میں موجود جذبوں کی آنچ ماروش کو مزید اس کا اسیر بنا رہی تھی۔ ارتضیٰ کو اپنے گردن پر جھکتا ہوا دیکھ کر ماروش نے خود سپردگی کے عالم میں اسے اپنا آپ سونپ ہی دیا تھا۔ وہ اس کا سب کچھ ارتضیٰ سکندر کے لیے ہی تو تھا۔ ارتضیٰ جیسے ہی انا رکھنے والے شخص نے جس طرح سب کے سامنے اس کے آگے جھک کر معافی مانگی تھی، یہ بات تو ارتضیٰ کو ماروش کے دل میں سب سے اونچی مسند پر بٹھا گئی تھی، اور اسی وجہ سے آج وہ اس سے کسی بھی بات سے گریز نہیں برتنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنا آپ سب کچھ ارتضیٰ سکندر کے حوالے کر دیا۔ اس کا شوہر عام مردوں کی طرح نہیں تھا۔ اگر اس نے کچھ غلط فہمیوں کی بنیاد پر اس سے کچھ غلط رویہ اختیار کیا تھا تو سب کے سامنے اس کا ہاتھ تھام کر اب اسے اپنی زندگی میں سب سے اونچے مقام بھی بخشا تھا، ورنہ ایک ناجائز اور ملک فروش گھٹیا شخص کے سائے میں پلنے والی لڑکی کو اپنانا اور اتنی عزت دینا آج کل کے دور میں آسان نہیں تھا۔ لیکن ارتضیٰ سکندر جیسا اٹل اور پختہ ارادہ رکھنے والا شخص ہی اتنا اعلیٰ ضرب ہو سکتا ہے۔ ارتضیٰ ماروش کی کالی گھنی سیاہ زلفوں میں چہرہ چھپائے اپنی محبت کی داستان سنا رہا تھا۔ ارتضیٰ سکندر نے ماروش کو اس رات اپنی محبتوں، چاہتوں اور شدت کی بارش میں اتنا بھگویا تھا کہ اسے اپنے ہونے پر فخر
محسوس ہونے لگا تھا۔ یہ سب کیا؟ آپ کے ہاتھ تو بندھے ہوئے تھے، تو پھر آپ نے اس کا مطلب ارحم کے ساتھ مل کر آپ لوگوں نے مجھے بے وقوف بنایا۔ جمل کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ جو کچھ کہہ رہی اور کر چکی تھی اس کا انجام سوچتے ہوئے جمل کی جان ہوا ہوئی تھی۔ ریئلی کیپٹن جمل، ایک آفیسر ہو کر آپ اتنی بڑی بے وقوفی کیسے کر سکتی ہیں؟ جازل نے اسے مزید چڑھایا تھا، مگر اس کی مسلسل کوششوں کے باوجود بھی اپنی گوڑ سے اٹھنے نہیں دیا تھا۔ بے وقوفی نہیں، اس بدتمیز کیپٹن ارحم پر بھروسہ کرنا نہیں چاہیے تھا۔ میرا دوست ہو کر اس نے میرے ساتھ غداری کی تو اس کو میں چھوڑوں گی نہیں۔ جمل کو بس نہیں جا رہا تھا کہ ابھی ارحم کے پاس واپس آئے اور اس کا حشر بگاڑ دے۔ کیپٹن ارحم کو بعد میں دیکھیے گا، پہلے اپنے اس چھچورے میجر سے تو نپٹ لے۔ جازل نے جمل کی پیشانی پر انگلی رکھ کر اس کے چہرے کو چھوتے ہوئے ہونٹوں تک لگایا تھا، جبکہ جمل جازل کی حرکت پر سٹپٹاتے ہوئے رخ موڑ گئی تھی۔ کیا ہوا کیپٹن جمل، کہاں گئی اب تھوڑی دیر پہلے والی بہادری؟ جازل، جمل کو یہ گھبرایا شرمندہ سا رخ بہت اچھا لگا تھا۔ ہاں تو اب بھی بلا کہاں جا رہی ہوں؟ اس نے بس مجھے چھوڑیں آپ۔ جمل اپنی آواز اور لہجے کو حد الامکان نامر رکھتے اسے باور کروانا چاہتا، مگر جازل کے اتنے قریب ہونے اور اس کی سانسوں کی گرماہٹ اپنے چہرے پر محسوس کرتے جمل بری طرح نروس ہو رہی تھی۔ جازل اس کے لہجے کی کپکپاہٹ محسوس کرتے اپنا جاندار کہہ کر روک نہیں پایا تھا۔ جب اس کو ہنستا دیکھ کر جمل نے جلدی سے اس کے بازو پیچھے جھٹک کر وہاں سے اٹھ کی تھی، اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے نکل کر بھاگتی، اور اس کا بازو اپنی گرفت میں لیتے اسے دیوار کے ساتھ لگا چکا تھا۔ کیپٹن جمل، میرے جنگل سے نکلنا اتنا آسان نہیں، اور یہ کڈنیپ کر کے ہاتھ پاؤں باندھ کر، یہاں تک کہ آنکھیں باندھ کر کون محبت کا اظہار کرتا ہے؟ ظالم لڑکی! جازل جمل کے ارد گرد دیوار پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے اوپر چھا رہا تھا۔ جازل کی پرتپش سانسیں جمل کے قریب ترین ہونے کی وجہ سے اس کی سانسوں سے الجھ کر اسے پاگل کر رہی تھی۔ تو میں اور کیا کرتی؟ آپ کو جب کچھ بولنے لگتی آپ اس طرح دیکھتے کہ میں کچھ بھی نہیں بول پاتی تھی۔ جمل کا چہرہ جازل کے چہرے کے بالکل قریب ہونے کی وجہ سے نظریں جھکائے ہلکی آواز میں کہا۔ اسے آج تک زندگی میں کوئی کام اتنا مشکل نہیں لگا تھا جتنا جازل کی پرحدت نگاہوں میں دیکھ کر بات کرنا لگتا تھا۔ اس وقت بھی اسے اپنی جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ اچھا، اور بھلا کس طرح سے دیکھتا ہوں میں؟ وضاحت کریں پلیز۔ جازل نے جمل کے کانوں میں پہنے ٹاپس کو چھوا تھا۔ جمل کو اپنا سارا خون کان میں سمٹتا ہوا محسوس ہوا تھا، کیونکہ جازل آب جھک کر وہاں ہونٹ رکھ چکا تھا۔ پلیز مجھے جانے دے، دیر ہو جائے گی، ماما ویٹ کر رہی ہوں گی اور پریشان بھی ہو رہی گی۔ جمل کو جازل کا دیوانہ بناتا لمس اس کی بولتی کچھ کہتی نظریں بری طرح پزل کر رہی تھی، اس لیے وہ جلدی جلدی یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی۔ ڈونٹ وری، ان کو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ایک بہت ضروری کام کے لیے نکلنا ہے ہم دونوں کو۔ جازل کی بات پر جمل نے آنکھیں پھاڑے اس کی طرف دیکھا تھا۔ مطلب اب اسے پوری رات یہیں رہنا تھا جازل کے ساتھ؟ جازل کا دل بے اختیار ان خوبصورت آنکھوں کو چومنے کو تھا جو اس کے منہ اور زور جذبات کو اچھا خاصا بھڑکا گئی تھی۔ آپ نے ماما سے جھوٹ کیوں بولا؟ اور مجھے بالکل بھی نہیں رہنا آپ کے ساتھ کہا۔ جمل کی بات پر جازل ہولے سے مسکرایا تھا۔ جھوٹ بالکل بھی نہیں بولا، ضروری کام کے لیے تو ہی موجود ہیں ہم یہاں۔ جمل اپنے ہی حال میں بری طرح پھنس چکی تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا اپنی اتنی بڑی لاپرواہی اور بے وقوفی پر خود ہی تھپڑ کھا گئی تھی۔ وہ جازل ابراہیم کے معاملے میں اتنی لاپرواہی کیسے برت سکتی تھی؟ مجھے سخت بھوک لگی ہے، کیا آپ مجھے کھانے کے لیے کچھ بنا کر دے سکتی ہیں؟ آج اتنی مشکل سے تو جمل اس کے ہاتھ آئی تھی، تو وہ کیوں نہ اپنی فرمائشیں پوری کرواتا؟ جازل کی بات پر جمل نے مشکوک انداز میں اس کی طرف دیکھا تھا۔ کہیں یہ کہ اس کا کوئی چال تو نہیں جازل تمہیں بیوقوف بنانے کے لیے؟ اگر میں کھانا بنا دوں تو کیا اس کے بعد جا سکتی ہوں واپس؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ جازل کی نظریں اپنے ہونٹوں پر محسوس کرتے ہوئے جمل نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا تھا، کیونکہ جازل بہکے انداز میں اسے بہت خوف زدہ کیے ہوئے تھے۔ ہر ایک کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہونے والی کیپٹن جمل کی اس وقت جازل کے قبضے میں ساری ہوا نکل چکی تھی۔ اوپر سے وہ جتنا بہادر بننے کی کوشش کر رہی تھی، اندر سے اتنا ہی دھڑکنوں کا شور جاری تھا۔ یار جی، آپ کے ہونٹ اتنے لال کیسے ہیں؟ خون تو نہیں پیتی لوگوں کا؟ جازل کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ وہ بڑے ہی بے باک انداز میں جمل کے لہو چلکاتے سرخ رس بھرے ہونٹوں کو دیکھتے بولا، اور ساتھ ہی انگوٹھا بڑھاتے ان کو چھوتے دبایا، جبکہ اس کی بات اور حرکت پہ جمل کا دماغ گھوما تھا۔ میجر جازل، آپ واقعی بہت ہی چھچورے انسان ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ جمل شرم سے لال ہوتی بولی تو اسے پہلے عادت تھی ایسے انداز کی جو اس کی طرف اس طرح بولے جا رہی تھی۔ اس کی بے وقوف ہوتی سانسیں اور دھڑکنوں کا بڑھتا شور اس کے رہے سے اوسان بھی ہتا کر رہے تھے۔ اس میں شرم والی کون سی بات ہے؟ میں تو ان کو ٹیسٹ کر کے کنفرم کرنے کا ارادہ بھی رکھتا ہوں، اور یہ کہ اصل ہی ہے نا؟ جازل بنا کوئی لحاظ کے ماروش کے جمل کے ہونٹوں پر جھکا تھا، مگر اس سے پہلے کہ جمل نیچے کو کھسکتی اس کی قید سے نکلی تھی اور فوراً دروازے کی طرف دوڑ لگا دی۔
جبکہ جازل اس کے لال فراتے بڑھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کیپٹن زمل مجھ سے بچ پائیں گی؟ جازل اسے گھورتے ہوئے پوچھا تھا مگر آگے کا سوچے بغیر زمل اس وقت بچ جانے کا شکر منا رہی تھی۔ میجر جازل کچن میں جا رہی ہوں، آپ خاموشی سے یہاں کھڑے، اگر باہر آنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ زمل جازل کو وارن کرتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ جازل بھی اس کے پیچھے جانے والا تھا جب سونے کا جگمگاتا نمبر اس کے قدم وہیں روک گئے تھے۔ زمل اتنی ہیوی میکسی پہنے جس میں اس کے لیے چلنا 2 پھٹ بھی تھا۔ جازل کے لیے جلدی جلدی کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ زمل چولہے کے پاس کھڑی تھی جب اپنی کمر پر کسی کے مضبوط ہاتھوں کا پرحدت لمس محسوس کرتے اس کے دل کی دھڑکنیں بگڑی تھیں۔ جازل کے ہاتھ اس کی کمر سے سرکتے اس کے پیٹ پر جا کر رکے تھے اور وہاں گرفت مضبوط کرتے جازل نے اسے اپنے قریب کیا تھا۔ میجر جازل چھوڑیں مجھے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ جازل زمل کے کندھے پر تھوڑی ٹکائے اسے مکمل طور پر اپنے حصار میں لے چکی تھی جبکہ اپنے پیٹ پر جازل کے رینگتے ہاتھوں کا لمس زمل کی جان اٹکائے ہوا تھا اور اسے اپنی سانسیں تھمتی ہوئی محسوس ہوئی تھی مگر جتنا وہ جازل کو پہلے تنگ کر چکی تھی اب وہ سہنا بھی تھا۔ یار تمہارے محبت کے اظہار کے بدلے تھوڑا سا پیار تو بنتا ہے نا؟ جازل کے ہونٹوں نے زمل کے کانوں کو چھوا تھا اور اس کے کانوں سے ٹاپس نکال کر کارنر پر رکھتے اس کے بوجھ سے ہوئے اور اس کے سرخ کانوں کو ہلکا سا سہلانے لگا۔ جازل کا نرم گرم لمس زمل کو راحت بخش رہا تھا مگر ساتھ ہی دل کی دھڑکنوں کی رفتار میں ہر پل اضافہ ہو رہا تھا۔ جازل کی شوق مستیوں کے بیچ زمل نے بہت کچھ کھانا بنا کر اس کے سامنے ڈائننگ ٹیبل پر رکھا۔ اوکے تو اب میں جا سکتی ہوں نا؟ میں نے کھانا بنا دیا ہے۔ زمل نے اتنی نرمی سے زندگی میں پہلی بار بات کی تھی کیونکہ وہ کچن میں آنے سے پہلے ہی دروازے کا لاک چیک کر چکی تھی جو جازل کی مرضی کے بغیر نہیں کھلنا تھا۔ اگر وہ مزید اس طرح جازل کی جان لیوا قربتوں میں رہتی تو ضرور آج فوت ہو چکا تھا۔ جازل ابراہیم کی ذرا سی بے روحی برداشت کرنا اس کے بس کے سے باہر تھا اور اب اسے بے انتہا محبت تھی جو اس کے حواس معطل کر رہا تھا۔ کیا مطلب؟ میں نے ایسا کب کہا کہ آپ نے جانا ہے اور آپ کو اجازت؟ زمل نے اس کے لاپرواہ انداز پر مزے لے رہی تھی۔ زمل نے اس کے لاپرواہ انداز پر اور مزے لے کر غصے کھانے پر غصیلی نظروں سے اسے گھورا تھا اور وہاں سے واک آؤٹ کرنے ہی لگی تھی جب جازل نے اسے روک لیا تھا اور اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی گود میں گرا لیا تھا اور وہ زمل کو پوری طرح سے زچ ہوئے تھا۔ اوکے یہاں سے باہر جانا ہے تو اپنے ان پیارے پیارے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلا دیں، پھر شاید میں اس بارے میں سوچ سکتا ہوں۔ جازل نے اس کے ہاتھ کو چومتے ہوئے ایک نئی فرمائش کی تھی۔ مطلب آج جازل ابراہیم نے قسم کھا رکھی ہے کہ زمل کی ایک نہیں چلنے دینی۔ اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ دیے ہیں نا، اس لیے خود کھائیں۔ میں بالکل بھی ایسا نہیں کروں گی۔ زمل اس کی فرمائش پر سرے سے ہی انکاری ہوئی تھی اور ایک بار پھر اس کے اتنے قریب اس کی گود میں آ جانے سے وہ شرم سے دوری ہوئی تھی۔ جازل تو بار بار اسے اپنی گود میں بٹھا رہا تھا جیسے واقعی کوئی چھوٹی سی گڑیا ہو۔ اوکے ایز یو وش، اگر آپ نہیں جانا چاہتی تو یہ تو اور بھی اچھی بات ہے۔ جازل نے کندھے اچکاتے ہوئے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اس نے پہلے ہی زمل نے نوالا بنا کر جازل کی طرف بڑھا دیا۔ جب اس کی طرف شرارتی نظروں سے دیکھتے جازل نے نوالے سمیت اس کی انگلیاں بھی اپنے منہ میں لے لی تھی جس پر زمل کی ایک زوردار چیخ برآمد ہوئی تھی۔ جنگلی انسان! زمل کی بڑبڑاہٹ پر جازل مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ ابھی تو بتانا باقی ہے کہ آپ کو کتنا جنگلی ہوں میں۔ جازل نے جس انداز میں اس کی طرف دیکھتے یہ بات کی تھی زمل کا دل چاہا تھا کہ واپس پٹی لے کر اس کی آنکھوں پر اور ہونٹوں کو باندھ دے جو آج بالکل ہی شرارت پر آمادہ تھی۔ واو سو یمی! اسے اچھا کھانا اس سے پہلے میں نے کبھی کھایا ہی نہیں۔ جازل کے بات پر زمل صرف اسے گھور ہی پائی تھی کیونکہ جازل کی بڑھتی گستاخیاں اس کے حواس طلب کر رہی تھی اور ایک تو وہ اس کی گود میں تھی اوپر سے اتنی قریب۔ جازل نے بڑے مزے سے زمل کو اچھا ہنستا پارتے کھانا کھایا ختم کیا تھا۔ اوکے اب میں چلوں؟ زمل کے پوچھنے پر جازل کے ہونٹوں پر ملحوظ کن مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ کیوں؟ اب کی بار زمل اچھی ہنسی چڑی تھی۔ آپ سے بڑا چیٹر کوئی نہیں ہو سکتا، آپ مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں، مجھ سے اپنی باتیں منوائی جا رہی ہیں۔ زمل نے اس کے اوپر سے اٹھنا چاہا تھا جب جازل اسے دونوں باہوں میں اٹھاتے وہاں سے کھڑا ہوا اور بیڈ روم کی طرف بڑھا تھا۔ مگر میں نے تو ایک بار بھی نہیں کہا کہ میں جانے دوں گا، میں نے تو کہا تھا میں سوچوں گا۔ مگر اس بات پر کافی غور کرنے کے باوجود بھی کوئی فیصلہ ہاتھ میں نہیں آیا۔ جازل ایسے بات کر رہے تھے زمل کی نہیں کشمیر آزادی کی بات ہو رہی ہو۔ دیکھیں مسٹر جازل آپ ٹھیک نہیں کر رہے۔ زمل نے اسے وارن کرنا چاہا تھا۔ سویٹ ہارٹ پیار کرنے کی کوشش ہی تو کر رہا ہوں، آپ نے موقع ہی تو دیا ہے۔ ویسے کہاں اتنی آسانی سے ہاتھ آنا تھا اور یہاں اغوا کر کے آپ ہی مجھے لائی ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہائی جیک میں نے آپ کو کر لیا۔ جازل بیڈ روم میں داخل ہوتے اس کی آنکھوں میں جھانکتے بولا جبکہ جازل کے تیور زمل کے بالکل بوکھلائے ہوئے تھے۔ میں اس اتنے بھاری لباس میں بہت تھکی ہوں، مجھے چینج کر کے ریلیکس ہونا ہے۔ زمل نے اپنی آخری حربہ آزمایا تھا۔ وہ سامنے وارڈروب موجود ہے، آپ کو جو ڈریس بھی پسند ہے پہن سکتی ہیں۔ جازل نے زمل کو نیچے اتارتے سامنے بنی وارڈروب کی طرف اشارہ کیا تھا۔ یہ تو سارے آپ کے کپڑے ہیں۔ زمل نے اسے کھولتے منہ بنا کر
کہا تھا آف کورس میری کبڈ ہے تو میرے کپڑے ہی ہوں گے نا، اور اس وقت تو آپ یہی شیئر کر سکتی ہیں۔ جازل کی طرف دیکھ کر کچھ سوچتے جمل نے ایک ڈھیلی ڈھالی سی وائٹ شرٹ اور بلیک ٹراؤزر سے سلیکٹ کر کے قدم واش روم کی طرف بڑھا دیے تھے، کیونکہ جازل کے تو اسے یہاں سے بھیجنے کے تیور بالکل نہیں لگ رہے تھے اور مزید بھاری میکسی پہننا اس کے پاس کی بات نہیں تھی، اس لیے چار نہ چار اسے جازل کے کپڑے سلیکٹ کرنے ہی پڑے تھے۔ جازل بڑے ہی پرسکون انداز میں صوفے پر بیٹھا اس کے واپس آنے کا منتظر تھا۔ جازل کو جمل دن بدن اپنے دل کے قریب سے قریب تر ہوتی محسوس ہو رہی تھی، اور اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اسے بھی کبھی کسی لڑکی سے پیار ہوگا، کوئی اس کے لیے کبھی اتنا امپورٹنٹ بھی ہوگا، اور وہ بھی جمل جیسی شوخ اور چنچل لڑکی کو جینے والی، اوپر سے سخت اور مگر اندر سے بالکل نرم اور سچے دل کی مالک پیاری سی لڑکی۔ جمل کے بارے میں سوچتے جازل کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری تھی، اور وہ بھی اسی کی سوچوں میں گم بیٹھا تھا جب واش روم کا دروازہ کھولتے جمل باہر نکلی تھی۔ جازل جیسے ہی پلٹا اپنے کپڑوں میں اس کا نکھرا سا روپ دیکھ کر وہ مبہوت سا ہوا تھا، مگر جمل جازل کے کپڑے پہنے اب اس کی نظروں سے بہت زیادہ گھبرا رہی تھی، اس لیے اس نے اپنا بھاری کامدار دوپٹہ اپنے شانوں پر پھیلا رکھا تھا۔ جمل کی طرف قدم بڑھاتے جازل نے گمبھیر آواز میں اس کو پکارا تھا۔ جازل کے پکار پر جمل کا دل پوری شدت سے دھڑکتے اسے بے حال کر گیا تھا۔ جازل نے جمل کے مقابل آتے دونوں کندھوں سے تھام کر اس کی تھوڑی کو پکڑ کر رخ اپنی جانب موڑا تھا۔ جمل سچ کہوں تو پہلی ملاقات میں ہی یہ دل تمہارا اسیر ہو چکا تھا، تمہاری ارادہ ہر انداز باقی تمام لڑکیوں سے منفرد اور جدا ہے، ہر قسم کی بناوٹ تمہارا یہ پیارا سا دل مجھے اپنا دیوانہ بنا چکا ہے۔ جب ہمارے درمیان یہ نکاح والا ایگریمنٹ ہوا تو میں اپنے جذبات کا اتنا خاص ادراک نہیں کر پایا تھا، مگر اس کے کچھ عرصے بعد ہی میرے دلی جذبات مجھ پر ایسے عیاں ہوئے کہ مجھے اب تک میں مر سکتا ہوں مگر اس نکاح کو ختم کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ جازل کی بات سنتے ہی جمل کا دل زور سے دھڑکا تھا، اور اسے اس بات سے اندازہ ہی نہیں تھا کہ جازل اس قدر اس کو چاہتا ہے۔ اب تو وہ اپنی بات پہ ہی پچھتا رہی تھی، وہ خود بھی تو یہی چاہتی تھی، مگر اب اس کا نام جازل کے نام سے جدا نہ ہو۔ یہ شخص اپنی تمام تر کج ادائیوں کے ساتھ ہی اس کے دل پر قابض ہو چکا تھا۔ میں بھی ایک بار پھر کھلی آنکھوں کے ساتھ تمہارے اظہار سننا چاہتا ہوں، تمہارے چہرے پر اپنی محبت کے رنگ بکھرے دیکھنا چاہتا ہوں، کیا تم میری یہ خواہش پوری کرو گی؟ جازل جمل کی اٹھتی گرتی لرزتی پلکوں کا رقص دیکھتے مبہوت ہوا تھا۔ اس وقت جمل دشمن کو پچھاڑ کر رکھ دینے والی کیپٹن جمل نہیں بلکہ چھوئی بھی اسی حیا سے کپکپاتی میجر جازل کی محبت لگ رہی تھی، جو اس کی شوخ نظریں اسے برداشت نہ کر پاتے بے حال ہو رہی تھی۔ میں زیادہ پیار اپنی محبت کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، ہاں بس اتنا جانتی ہوں کہ میں آپ کے قریب کسی دوسری لڑکی کا وجود برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ سے تھوڑی سی بھی اگنورینس یا مجھ سے توجہ نہ دینا میرے لیے جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ آپ میری زندگی کے وہ پہلے اور آخری مرد ہیں جسے دیکھ کر یہ دل دھڑکا ہے۔ میں بس اتنا جانتی ہوں کہ آپ کے بغیر میں اب زندگی گزارنا ناممکن ہے، اور مجھ جیسی پاگل لڑکی اتنی محبت سے ہینڈل کرنا اور بنا کسی غصے اور ناراضگی کے بن کہے میری ہر کوتاہیوں کو معاف کرنا صرف جازل ابراہیم کے بس کی ہی بات ہے۔ مجھے اتنا معلوم ہے بس کہ جو میں آپ کے لیے فیل کرتی ہوں وہ محبت نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر کوئی جذبہ ہے، اور بس یہی دعا ہے کہ یہ جان لیوا مشن جلدی سے ختم ہو جائے، کیونکہ وہ سونیا مجھے آپ کے قریب ایک پل بھی برداشت نہیں۔ نظر چکائے ہاتھوں کو مسلتے ہوئے جازل کا دل بے اختیار کر گئی تھی، اور اس کے اتنے خوبصورت اظہار پر جازل کو اپنے تن بدن میں سرشاری سی اترتی محسوس ہوئی تھی، اور آخر میں جس طرح اس نے سونیا کا ذکر کیا تھا جازل کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ جازل کو یہ جان کر بے پناہ خوشی ہوئی تھی کہ وہ صرف وہی نہیں جمل بھی اس کی دیوانگی کی حد تک چاہتی ہے۔ جمل کی سانسیں اتنی بے بات کرتے ہوئے اس قدر پھول چکی تھی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ بہت بڑا قلعہ فتح کر کے آئی ہو، اور اس کے مطابق جازل ابراہیم کے سامنے محبت کرنا کسی مارکے سے کم نہیں تھا۔ جازل نے اپنی قربت و جمل کے ہولے ہولے سے لرزتے وجود کو پھیلا کر اپنے حصار میں لیا تھا۔ جمل کا اپنی فیلنگ کا اتنا خوبصورت اظہار جازل کو اندر تک سرشار کر گیا تھا۔ تھینک یو سو مچ، اتنے اظہار اور خوبصورت اظہار اور مجھے کڈنیپ کروانے کے لیے، اور ویسے بھی اگر تم ایسا نہ کرتی تو آج میرا پلان تھا ایسا کرنے کا۔ جازل کی بات پر جمل نے چہرہ اوپر کرتے ہوئے اسے گھورا تھا۔ جب جازل کی نظر جمل کی گردن پر موجود نیکلس کے نشان پر پڑی تھی، گردن کی جلد ایک جگہ سے بری طرح سے سرخ ہو چکی تھی۔ جازل نے اسے نرمی سے چھونا چاہا تھا، جب جمل کے چہرے پر تکلیف کے آثار دیکھ کر محبت سے اس پر اپنے ہونٹوں کا مرہم رکھ دیا تھا۔ جمل جازل کے اس بے اختیار عمل پر بوکھلا سی گئی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی جازل کے موبائل پر ایک بار پھر
सोने का नाम जगमगाया था। ये चुड़ैल इतनी रात को आपको कॉल करके क्या कहती है? आप रात में भी उससे बात करते हैं? सोने का नंबर देकर जिमल का पारा हाई हो चुका था। वही बातें जो तुम अभी नहीं करने दे रही। जाजिल को बीवियों की तरह हक जमाती वो बहुत अच्छी लगी थी। मोबाइल मुसलसल बज रहा था मगर दोनों ही इस वक्त उस तरफ मुतवज्जो होने के मूड में नहीं थे। आपको शर्म नहीं आती? वैसे इर्तिजा सर ने भी सब लोगों में से चुनकर आपको ये मिशन दिया है। वो भी दोस्त है ना आपके, अच्छे से वाकिफ होंगे आपकी हरकतों से। जाजिल की बात जिमल को आग लगाने के लिए काफ़ी थी। ओह हो मेरी जंगली बिल्ली, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। स्टार्ट में 1-2 बार करने की कोशिश की थी उसने, मगर मैंने उसे ये कहकर रोक दिया कि मुझे जल्दी सोने की आदत है और इस तरह देर तक जागना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। जिमल की आंखों में हल्की सी नमी देखकर जाजिल ने फौरन लाइन पर आते ही सीधी तरह बात बता दिया था, वरना उसका दिल अभी भी मजीद जिमल को तपाने का कर रहा था। जिमल ने कुछ मशकूक होते पूछा मगर जाजिल की आंखों की सच्चाई उसकी हर बात की गवाही दे रही थी। बिल्कुल सच मेरी जान। जाजिल ने उसकी पुरनम आंखों पर नरमी से होंठ रख दिए थे और उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिमल उसके लिए इतनी शिद्दत पसंद है। जिमल ने जाजिल की जो शर्ट पहनी हुई थी वो स्लीवलेस थी, मगर वाशरूम से निकलने से पहले ही वो दुपट्टे से अपने बाजू को अच्छी तरह से ढांप चुकी थी। मगर अब जाजिल की हरकतों की वजह से वो दुपट्टा आधे से ज़्यादा फिसल कर नीचे गिर चुका था और जाजिल के कपड़ों में जिमल का दिलकश नाजुक सरापा मजीद नुमाया हो रहा था। वाह, मेरे कपड़े तो मुझसे भी ज़्यादा आप पर सूट कर रहे हैं, जाजिल ने बगौर उसका जायजा लेते मानी हेजी से कहा था और उसकी वाइट शर्ट इस कदर खुली थी कि जिमल में उसमें बिल्कुल भी छुप सी गई थी, जबकि उसके ब्लैक ट्राउज़र की जगह जिमल ने अपनी मैक्सी वाला ट्राउज़र ही पहन रखा था। शर्ट का गला काफ़ी खुला था, जैसे जिमल बार बार ऊपर करती या फिर कभी दुपट्टे से ढांपने की कोशिश कर रही थी। उसकी मुश्किल को देखते जाजिल ने वार्डरोब की तरफ बढ़ते एक जैकेट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाई थी। थैंक्स, वो उसकी तरफ से उछालते हुए उसे दी गई थी। जैकेट पहनते ही जिमल अच्छी खासी कवर हो चुकी थी और कंफर्टेबल भी। मुझे कहाँ सोना है? जाजिल को बेड की तरफ बढ़ता देखकर जिमल अपनी एक और मुश्किल के ख्याल से परेशान हुई थी। यहाँ मेरे पास। जाजिल के बेड पर अपने करीब इशारा करने पर जिमल का रंग जर्द हुआ था। नहीं, मैं यहाँ सोफे पर ही सो जाती हूँ, मुझे वहाँ नहीं सोना। जिमल जाजिल की गहरी नज़रों से निगाहें चुराती हुई पलटी थी और जाकर सोफे पर बैठ गई थी। ओके, तो फिर मैं भी वहाँ आपके साथ ही सो जाता हूँ, क्योंकि मुझे तो आपके साथ ही सोना है, चाहे बेड पर या सोफे पर, मुझे कोई इशू नहीं। जाजिल बेड से उठता हुआ उसकी तरफ बढ़ा था, जबकि जाजिल की बात सुनती जिमल होंक बनी हुई थी और उसकी एक नज़र अपनी तरफ बढ़ते हुए जाजिल और एक नज़र सोफे की तरफ देखा। जहाँ जाजिल का अकेले फिट आना भी बहुत मुश्किल था, दोनों का यहाँ पूरा आना नामुमकिन था, मगर यहाँ सोफे पर हम कैसे सो सकते हैं? आप कोई सीधा काम नहीं कर सकते? जिमल जाजिल के अपने साथ बैठने पर उसे घूर भी ना सकी थी। आपकी चॉइस है, सोफे पर सोना, वरना मैं तो बेड पर ही कह रहा था, लेकिन सोफे पर बुरा ऑप्शन नहीं, हम इसके ऊपर नीचे कंफर्टेबल होकर सो सकते हैं। जाजिल का सलूशन सुनकर जिमल के कानों से लू तक तप उठी थी। मेजर जाजिल, आप जैसा बेशर्म इंसान मैंने आज तक दुनिया में नहीं देखा। मुझे इस कमरे में आपके साथ रहना ही नहीं है, मैं दूसरे कमरे में जा रही हूँ। जिमल फौरन सोफे से उठी थी जब जाजिल उसका बाजू पकड़कर एक बार फिर उसे अपनी बाहों में बढ़ते हुए बेड की तरफ बढ़ा था। जिमल ने उसके हिसार से निकलने के लिए अच्छे हाथ पांव चलाए थे, मगर नाकाम ही रही थी। कल से हमारा इस मिशन का आखिरी और सबसे अहम मरहला शुरू होने जा रहा है। मैं नहीं जानता इस दौरान हमें एक साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा या नहीं, तो मैं चाहता हूँ कि आज की पूरी रात मैं तुम्हारे साथ जाकर गुजारूँ। मैं इन लम्हों को हसीन बनाना चाहता हूँ। पता नहीं ये हमें दोबारा नसीब हो या भी नहीं। और हाँ, घबराने की ज़रूरत नहीं, मुझे अपनी हदूद पता है। हमारा अभी सिर्फ निकाह हुआ है, रुखसी नहीं, और इतना तो तुम भी जान ही गई होगी। मैं असूलों का बहुत पाबंद इंसान हूँ। वक्त आने पर पूरे इस्तेहाक से अपना हक वसूल करूँगा, मगर अब बहुत ज़्यादा शराफत की उम्मीद भी मत रखना मुझसे। जाजिल उसको बेड पर लटाकर उस पर झुकते हुए मदम सरगोशियों से उसे रिलैक्स कर गया था, मगर उसकी बात सुनते ही जिमल की नावल होती सांसें एक बार फिर से तेज़ हुई थी। जिन्हें नोट करते बहुत दिलनशी मुस्कुराहट जाजिल के होंठों पर बिखरी थी। जाजिल ने एक शौक सी गुस्ताखी करते हुए जिमल को समेटने पर मजबूर कर दिया, जिस पर शर्म से थोड़ा होते ही जाजिल के बाजू पर सर रखे जिमल उसके सीने में मुँह छुपाई थी और उसकी इस मासूम अदा पर निहाल होते जाजिल उसे अपने मजीद करीब तक कर गया था। उस एक दूसरे से बातें करते, शरारते और मस्तियों में उन दोनों की ज़िंदगी की सबसे हसीन रात कतरा कतरा धुलती उन्हें एक दूसरे के मजीद करीब ले गई थी और मोहब्बत के नाम से वो आशना हो चुके थे। रेहाब को अरहम का इंतज़ार करते 4 घंटे से ऊपर का टाइम हो चुका था, मगर अभी तक उसके आने के आसार नहीं लग रहे थे। रेहाब का दिल एक अजीब से एहसास से घबराने लगा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अब काफ़ी बार वो अरहम के नंबर ट्राई कर चुकी थी, मगर आगे से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था। वो जो बात उसकी परेशानी में मजीद इजाफा कर रही थी। इस वक्त मामा पापा को बताकर वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी।
مسلسل پریشانی سے ٹہل کر اس کے پیر شل ہو چکے تھے، لیکن دل کا بوجھل پن بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ارحم نے پہلے کبھی ایسا نہیں کیا تھا، جو ٹائم بتا کر جائے اس سے لیٹ ہو یا اس طرح فون ہی بند کر دے۔ ریحاب کے دل ہی دل میں نہ جانے کتنی دعائیں اور وظائف کر چکی تھی۔ ریحاب نے ٹیبل پر پڑے موبائل کی طرف بڑھتے اس کے دوستوں سے پوچھنے کا سوچا تھا، مگر وہ ماروش اور ارتضیٰ کو ڈسٹرب کرنا آج اسے بالکل بھی مناسب نہیں لگا تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے جمل کا نمبر ملایا تھا، مگر پھر کچھ سوچتے فون کاٹ دیا تھا۔ آج کے دن بہت تھکا دینے والا تھا، سب لوگ تھک کر سوئے ہوں گے۔ ریحاب کو کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ وہ کپڑے چینج کرنے کی غرض سے واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی، جو ارحم کی فرمائش پر اس نے اب تک چینج نہیں کیے تھے۔ واپس روم میں آتے ریحاب جائے نماز پر بچھاتی اس پر جا گری کھڑی ہوئی تھی اور ارحم کے بخیر و عافیت واپس آ جانے کی دعائیں کرتی۔ اسے پوری رات جائے نماز پر ہی بیٹھے گزار دیتے، مگر شاید ارحم نے نہ لوٹ کر آنا تھا اور نہ ہی وہ آیا۔ صبح 6 بجے کے قریب ارتضیٰ کی آنکھ کھلی، جب پہلی نظر ہی سینے سے لگ کر سوئی ماروش پر پڑی تھی، جسے دیکھتے ہی ارتضیٰ کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ سوتے میں بھی ماروش کے چہرے پر اس قدر سکون اور اطمینان تھا جیسے اس کی زندگی بھر کی ساری تھکن اتر گئی ہو۔ اس کے معصوم پاکیزہ چہرے پر اب اذیت اور محرومی کے اثر موجود نہیں تھے، بلکہ ماروش کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے پیارا سا دل رکھنے والی اس کی نازک سی بیوی کوئی بہت ہی حسین خواب دیکھ رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کے گلابی پنکھڑی لبوں پر ایک دلکش سی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ ارتضیٰ نے جھک کر اس کی گلابی پنکھڑیوں پر اپنے لب رکھے تھے اور اس کی مسکراہٹوں کو اپنی سانس میں اتارنا چاہا تھا، جب نیند میں بھی ارتضیٰ کی نظروں کی تپش اور لمس ماروش نے ہلکا سا کسمساتے آنکھیں کھول دیں اور اس کی آنکھوں میں نیند کی خماری اور سرخ ڈوریاں میری بے رنگ زندگی میں داخل ہو کر اور اسے رنگوں اور خوشیوں سے بھرنے کا بہت بہت شکریہ۔ ارتضیٰ نے جھک کر باری باری اس کی دونوں آنکھیں چوم لی تھیں۔ ماروش ابھی اس رات والی شدت پر ہی نہ سنبھلی تھی جب اس کے ایک بار پھر قریب آنے پر اس کی حالت غیر ہوئی تھی۔ ماروش نے ارتضیٰ سے بچنے کے لیے اسی کے سینے میں منہ چھپا لیا تھا۔ ارتضیٰ کے مسکرانے پر اس کے رخساروں پر بننے والے ڈمپل ماروش کو اپنے صحن میں جگڑ رہے تھے۔ جب ہر سوچ کو دور چھٹکتے اپنے دل کی خواہش پر ماروش نے ارتضیٰ کے گالوں کو اپنی نرم انگلیوں سے چھوا تھا، اس کی بے اختیار حرکت پر ارتضیٰ کے گڑے مزید گہرے ہوئے تھے اور جنہیں دیکھنے کے لیے اسے بہت ہی شدت سے انتظار تھا۔ جبکہ ارتضیٰ کی پرشوق نظروں کی تپش پر ہوش میں آتے ماروش نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا تھا۔ وہ پہلے ہی بیتی رات کے بارے میں سوچتے ارتضیٰ سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی اور اب ایک بے ساختہ حرکت کر گئی تھی۔ اچانک ماروش کی نظر ارتضیٰ کے مضبوط کسرتی بازوؤں پر پڑی تھی۔ ارتضیٰ کو شرٹ لیس دیکھ کر ماروش کا دل بری طرح سے دھڑکا تھا اور اس نے فوراً سے پیچھے سڑکنا چاہا تھا، جس پر ارتضیٰ نے اپنی شرٹ میں لپٹی ماروش کو شرٹ کے کالر سے پکڑتے اپنی جانب کھینچا تھا۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے، پہلے میری شرٹ تو واپس کرتی جاؤ۔ ارتضیٰ کی بے باک حرکت پر ماروش کی دھڑکنیں اتنی تیز ہوئی تھی کہ جیسے اس کا دل پسلیوں کی مضبوط دیوار توڑ کر باہر آ جائے گا۔ سر پلیز مجھے چینج کر کے میں آپ کو دے دیتی ہوں۔ ماروش ارتضیٰ کے سنجیدہ چہرے کو مگر آنکھوں میں ناچتی شرارت اچھے سے سمجھ رہی تھی، مگر مجھے تو ابھی چاہیے یہیں پر۔ ارتضیٰ نے ہلکا سا جھٹکا دیتے ہوئے اسے قریب کیا تھا۔ ارتضیٰ کی گریفت شرٹ کے کالر پر مضبوط تھی اور اس کے ہاتھ کے لمس پر ماروش کے پسینے چھوٹ چکے تھے، جس کو دیکھتے ہوئے ارتضیٰ اس کی مشکل آسان کرتے قریب تو ختم کر دی تھی، مگر اس کو اپنے مزید قریب تو کر لیا تھا۔ ماروش کی قربت کا خمار اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ارتضیٰ کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ایسے ہی ماروش کو اپنے سینے سے لگائے ساری زندگی گزار دے۔ تم نے رات کو میرے ایک سوال کا جواب ہی نہیں دیا۔ ارتضیٰ ماروش کے چہرے کو پر بکھری بالوں کی لٹیں اپنی انگلیوں میں لپیٹتے بہت ہی سنجیدہ لہجے میں بولا تھا، کون سا سوال؟ ارتضیٰ کی شوخ جسارتوں پر ماروش نے کچھ بولنا ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ یہی کہ تم کیا کھاتی ہو جو اتنا سافٹ ہو، تمہیں چھوتے ہی ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ تم روئی کی بنی ہو۔ ارتضیٰ کی بات سنجیدگی سے سنتی ماروش اس کی شرارت پر اسے گھور نہیں پائی تھی، جو ماروش کے لال ٹماٹر چہرے کو اپنا دیکھ کر کہہ کر روک نہیں پایا تھا، سر آپ بہت برے ہیں، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ ماروش نے ہمکی آمیز لہجے میں کہتے اٹھنا چاہا تھا، مگر ارتضیٰ نے اسے ایسا نہیں کرنے دیا۔ یار یہ کیا تم مجھے بار بار سر بولے جا رہی ہو؟ میرا نام ارتضیٰ سکندر ہے، تمہارا سر صرف ڈیوٹی کے ٹائم پر ہوں، ابھی صرف اور صرف تمہارا ارتضیٰ سکندر ہوں اور ابھی تمہارے ان خوبصورت ہونٹوں پر سے اپنا نام سننا چاہتا ہوں۔ ارتضیٰ نے اس کے سرخی مائل ہونٹوں پر انگلی پھیرتے ہوئے اپنی فرمائش ظاہر کی تھی۔ ارتضیٰ کی بات پر ماروش نے الجھن بھرے انداز میں اس کی طرف دیکھا تھا، مگر میں نے آپ کی کوئی ہمیشہ سر ہی کہا ہے، اب آپ کو نام کیسے لوں، اور مجھے آپ کو ایسے ہی پکارنا اچھا لگتا ہے۔ ماروش نے ارتضیٰ کے سوالیہ انداز پر اپنی الجھن بیان کی تھی، جسے سنتے ہی ہولے سے مسکرا دیا تھا۔ تو مطلب جب ہمارے بچے ہوں گے تو ان کے سامنے بھی ایسے ہی پکارو گے مجھے؟ ارتضیٰ کی اگلی بات پر ماروش ایک بار پھر نظریں جھکانے پر مجبور کر گئی تھی۔ ارتضیٰ کی بے باکی پر ماروش نے ایک زوردار مکہ اس کے سینے پر رسید کیا تھا، جس کے جواب میں ہنستے
اس کے ہاتھ کو اپنی گرفت میں قید کر لیا تھا۔ ہاں تو بولو اب۔ ارتضیٰ ابھی بھی اپنی ضد پر قائم تھا۔ ارتضیٰ بہت زیادہ برے اور کھڑوس ہے، مروش کو آخرکار اس کی بات ماننی ہی پڑتی کیونکہ ارتضیٰ اپنی شوخیوں سے اس کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ اچھا تو کھڑوس ہوں میں، ابھی بتاتا ہوں میں تمہیں اپنا کھڑوس پن۔ ارتضیٰ مروش کے شرارتی لہجے میں مصنوعی یوں سا چہرہ سجائے اسے ایک بار پھر اپنے شکنجے میں دبو چکا تھا، جبکہ مروش اس کے چپڑنے کے انداز کھلکھلاتے اس کے جذبات کو مزید بڑھا گئی تھی۔ ابھی انہیں ایک دوسرے میں کھوئے کچھ ہی لمحے گزرے تھے جب ارتضیٰ کے موبائل کی رنگ ٹون بجی تھی، جس پر ارتضیٰ بدمزہ سا ہوتا فون کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ وہاں جگمگاتے جنرل یوسف کا نمبر دیکھ ارتضیٰ نے فوراً کال ریسیو کی تھی۔ اتنی صبح ان کی کال ارتضیٰ کسی خطرے کا الارم دے گئی تھی۔ واٹ؟ او نو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جی ایس کے ہمارے اتنے خفیہ مقام تک بھلا کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اوکے، ہم ابھی پہنچ رہے ہیں۔ ارتضیٰ کی پریشانی دیکھ کر مروش بھی فکر مند سی ہوئی تھی اور اس کی طرف دیکھتی اٹھ بیٹھی تھی۔ کیا ہوا، سب خیریت ہے؟ مروش کی بات پر نفی میں سر ہلاتے ارتضیٰ فوراً بیڈ سے اتر گیا۔ ماہی جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، ہمیں ابھی اور اسی وقت آفس پہنچنا ہے۔ کارازالکار ہمارے خفیہ مقام پر پہنچ کر اپنے بیٹے برہان کو بازیاب کروا چکا ہے۔ اطلاع ملنے پر ارحم بھی وہاں پہنچا تھا، مگر ارحم کا کچھ پتہ نہیں چل پا رہا۔ ان لوگوں نے اس جگہ کو بالکل جلا کر راکھ کر دیا ہے، اس لیے قبل از وقت کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ارحم ان کے قبضے میں ہے یا پھر۔ ارتضیٰ ارحم کے متعلق کوئی غلط الفاظ استعمال نہیں کر پایا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی صاف پہچان تھی اور اس کی پوری بات سنتے مروش کا دل ہاتھ پر پڑا تھا۔ ارحم کی گمشدگی کا سنتے ہی مروش کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے اور اس کے بس سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ اگر اس گھٹیا شخص نے ارحم کو ذرا بھی حراج پہنچائی تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ ارتضیٰ نے اشتعال کی کیفیت میں زوردار مکہ سامنے ٹیبل پر رسید کیا تھا اور وہ اس وقت میٹنگ روم میں موجود تھے جہاں جنرل یوسف نے انہیں رات کو گزر جانے والی قیامت کے بارے میں آگاہ کیا تھا۔ ان سب کا غصہ اور صدمے سے برا حال تھا۔ برہان کے بازیاب ہونے سے بھی زیادہ ارحم کی گمشدگی ان کے لیے زیادہ پریشانی کا باعث تھی۔ جمل اور مروش کی آنکھیں تو نہ جانے کتنی بار نم ہو چکی تھی، ریحاب کو بھی نہ جانے کتنی کاز آ چکی تھی۔ اس کو ابھی تک کچھ بتایا تو نہیں گیا تھا، مگر پھر بھی ریحاب کسی حد تک معاملے کی سنگینی سمجھ چکی تھی اور اس نے رو رو کر اپنی حالت خراب کر لی تھی۔ سامیہ بیگم بھی بہت مشکل سے خود پر ضبط کیے ریحاب کو سنبھالے ہوئے تھی، جس کی حالت زیادہ قابل رحم تھی کیونکہ اس کے لیے اب زندگی کی وجہ ہی ارحم تھا اور اس کے بغیر جینے کا تصور اب ریحاب کے لیے ناممکن ہو چکا تھا۔ اسی وجہ سے وہ رہ کر ارحم کے بارے میں سوچی جا رہی تھی۔ ارتضیٰ یہ وقت ہوش سے کام لینے کا ہے۔ اگر تم اسی طرح غصے میں بھڑکتے رہو گے تو اس سے بھی زیادہ بڑی تباہی ہو سکتی ہے۔ آرام سے، ٹھنڈے دماغ سے سوچو۔ اگر ارحم اس کے قبضے میں ہے تو بھی کیسے اس کو بازیاب کروانا ہے، کیونکہ یہ جان کر ارحم ISI کا ایجنٹ ہے، وہ ارحم کو مار دے گا اور ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔ جنرل یوسف نے ارتضیٰ کو سمجھانا چاہتا، وہ شدید غم و غصے میں آپے سے باہر ہو رہا تھا، اس لیے اپنی ٹیم کا ہر فرد بہت قیمتی ہے۔ اپنی جان تو دے سکتا ہے مگر ان میں سے کسی کو نقصان نہیں پہنچنے دے سکتا۔ سر آپ فکر مت کریں، میں ایسا کچھ نہیں کروں گا جس سے ارحم سمیت ہم میں سے کسی کو نقصان پہنچے یا ہماری اتنی مہینوں کی محنت ضائع ہو جائے۔ ارتضیٰ خود کو سنبھالنے پروفیشنل انداز میں کی جانے والی بات جنرل یوسف کو مطمئن ہوئے تھے۔ میجر جازل، سونیا والا کام کہاں تک پہنچا؟ ارتضیٰ کی بات پر سب جازل کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ سر، کل رات فون آیا تھا، اس کا ملنا چاہتی ہے مجھ سے، اور سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ مجھے GS کے پلازے میں بلا رہی ہے۔ جازل کی بات پر جمل نے فکر مندی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ بات تو واقعی عجیب سی ہے، مگر 1-2 دن کا مزید ویٹ کر لو، اس کے بعد جانا۔ کیا پتا یہ بھی اس کی کوئی چال ہو، جس طرح وہ ہمارے قریب پہنچے ہیں۔ یہ بات اگنور کی جانے والی بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر جس پر مجھے شک ہے یہ سب اس نے کیا ہے تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ ارتضیٰ کی جازل کو منع کرنے پر جمل کے اعصاب ریلیکس ہوئے تھے کیونکہ جازل کا اکیلا GS کے پلازے میں داخل ہونا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، جہاں تک میرا خیال ہے مجھے وہاں اکیلے جانا چاہیے۔ جمل کو اپنے ساتھ وہاں لے جا کر میرے خیال میں مناسب نہیں، آگے سے حالات کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ جازل جمل کی نظریں خود پر محسوس کرتے بنا اسے دیکھے ارتضیٰ سے مخاطب ہوا تھا۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو خطرے میں نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ میجر جازل، یہ مشن صرف آپ کا نہیں میرا بھی ہے، اور جب شروع سے میں آپ کے ساتھ رہی ہوں تو اب بھی جب اس کی کامیابی کا ٹائم آیا ہے تو آپ مجھے سائڈ پر کر سارا کریڈٹ خود لینا چاہتے ہیں۔ ارتضیٰ کے کچھ بولنے سے پہلے جمل بول پڑی تھی۔ جب اس کی بات سنتے ہی اتنی سیریس سچویشن میں بھی سب کے چہروں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ جازل سب کے سامنے اسے محبت پاش نظروں سے گھورنے کے علاوہ کچھ نہیں کر پایا تھا۔ سب لوگ جمل کی باتوں کو اچھی وجہ سے سمجھ رہے تھے، جس نے یہ سب کریڈٹ لینے کے لیے نہیں بلکہ جازل کو اکیلے نہ جان دینے کی وجہ سے بولا تھا۔ کیپٹن جمل، میجر جازل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ ارتضیٰ کے دو ٹوک انداز پر جمل دان پیس کر رہ گئی تھی۔ جازل تو اس وقت اسے بالکل اگنور کیے ہوئے تھا، جس پر اس نے مروش کی طرف ملتجی انداز میں دیکھتے ارتضیٰ سے سفارش کرنے کا کہا تھا، لیکن میجر ارتضیٰ کسی کی بات سننے کے موڈ میں تھا۔
मारोश को भी जाजिल और इर्तिजा की बात मुनासिब लगी थी, इसलिए उसने कंधे उचकाते हुए ज़ेमल की किसी किस्म की मदद करने पर बेबसी का इजहार किया था। कुछ देर मजीद डिस्कशन के बाद सब एक दूसरे को गुड बाय कहते अपने अपने मिशंस पर निकल चुके थे और उन्हें किसी तरह भी सबसे पहले अरहम को ढूंढना था। बुरहान, इससे मिलो, ये गुलजार है, मेरा मोहसिन, जिसने अपनी जान खतरे में डालते मेरी जान बचाई, और अब ये मेरा सबसे ज़्यादा खास आदमी है। ZSK ने गुलजार को बुलवाते बुरहान से मिलवाया था, जो बेड पर लेटा हुआ था और उसके चेहरे और जिस्म पर तशद्दुद के निशान थे। साहब जी, आपका ये हाल किसने किया? आप बस मुझे उसका नाम बता दें, मैं उसके टुकड़े टुकड़े करके आपके आगे ढेर कर दूंगा। बुरहान, जो अपने बाप के इतने जल्दी किसी पर ट्रस्ट करने पर हैरान था, मगर गुलजार का बगौर जायजा लेते उसके बाद में छुपे कुछ कर दिखाने का जज्बा बुरहान को भी उससे मुतासिर कर गया था। वो भी पता चल जाएगा, अभी इतनी भी क्या जल्दी है, क्योंकि जिसने मेरे बेटे के हाथ डालने की कोशिश की है उसका अंजाम दर्दनाक ही होगा। उसका एक का तो कर चुके हैं, अब उसके बाकी साथियों की बारी है। ZSK के लहजे में नफरत और बदले की चिंगारियां फूट रही थी जब उसकी आखिरी बात पर गुलजार ने अपने तासरात हद्दुल इम्कान तौर पर नॉर्मल रखने की कोशिश करते खामोश नजरों से उनकी तरफ देखा था, जो दोनों बाप बेटा अपनी बात पूरी करते अब कहका लगा रहे थे। गुलजार चाहने के बावजूद भी उनसे पूरी बात नहीं पूछ पाया था। गुलजार, तुम जाओ बाहर और हमायूं को मेरे पास भेजो। जुल्फकार के हुक्म पर गुलजार वहां से निकल गया था। बंदा तो काफ़ी काम का लग रहा है, मगर फिर भी आपने यहाँ बुलाने से पहले इसके बारे में सारी मालूमात इकट्ठी कर ली है ना। इस वक्त किसी पर भी भरोसा करना सही नहीं रहेगा। गुलजार के निकलते ही बुरहान ने अपने हदशात का इजहार किया था, क्योंकि कुछ वक्त दुश्मनों के कब्जे में रहकर जो उसने तकलीफ बर्दाश्त की थी ना, अब दोबारा वो इसके करीब से भी नहीं गुजरना चाहता। तुम फिक्र मत करो, मैं सारी तसल्ली कर चुका हूँ। इसने जो भी अपने बारे में बताया है वो सब सच है। हमारे आदमी इसके गांव में जाकर तसल्ली कर आए हैं। बाप को पूरी तरह से मुतमिन करके देख कर बुरहान भी मुतमिन हुआ था। सर, मुझे वहाँ जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर इर्तिजा सर की परमिशन के बगैर ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगी। जनरल यूसुफ की पूरी बात सुनते मारोश अजीब कश्मकश में फंस चुकी थी। वो चाहते थे कि मारोश अपने बाप के जाकर रहे और अंदर ही अंदर ZSK के प्लाजा में छुपाएगी जुल्फकार के खिलाफ सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर ले, लेकिन उनके मुताबिक इर्तिजा इस बात पर बिल्कुल भी राजी नहीं था और सख्ती से इस बात को दोबारा ना छेड़ने का कहा था। इसलिए जनरल यूसुफ मारोश से चाहते हुए भी बिना इर्तिजा को बताए वहां चली जाए। मारोश का दिल ये बात मानने को कतई तैयार नहीं था। वो इतना बड़ा कदम उठाकर एक बार फिर इर्तिजा को अपनी जानिब से बदगुमान नहीं करना चाहती थी, मगर दूसरी तरफ जनरल यूसुफ के बयान पर चलते जुल्फकार के खिलाफ तमाम सबूत हासिल कर सकती थी। इसका दिमाग बिल्कुल मौक हो चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इस मोड़ पर लिया गया उसका कोई भी फैसला इर्तिजा समेत उसकी पूरी टीम और मुल्क के लिए मुफीद साबित हो सकता था। कैप्टन मारोश, अब जज्बाती होकर सोच रही हैं। आप जानती हैं आपके इस इनकार से क्या क्या हो सकता है। कैप्टन अरहम की जान जा सकती है। ZSK के इतना करीब पहुंचकर उस पर हाथ डालने से पहले फरार हो सकता है, जैसे उसने पहले किया था। अगर उसने कोई इंतहाई कदम उठाया तो मुल्क में तबाही और बर्बादी फैल सकती है। न जाने फिर कितने बेकसूर मजलूम लोग दर्दनाक मौत की घाट उतरते ही अपनी जानें खो सकते हैं। और हाँ, इर्तिजा सिकंदर बहुत मोहब्बत है ना आपको उससे, तो हमेशा हर मिशन में सुरखरू लौटने वाला मेजर इर्तिजा सिकंदर इस मिशन की नाकामी का बोझ बर्दाश्त कर पाएगा? वो सिकंदर की तरह एक गैरतमंद मर्द है, तो मर तो सकता है मगर हार बर्दाश्त नहीं कर सकता। जनरल यूसुफ ने मारोश को इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए अपनी बात पर राजी करना चाहता। वो जो अच्छे से जानती थी कि मारोश को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि इर्तिजा उसे किसी सूरत जाने नहीं देगा। उन्हें जो कुछ भी करना था इर्तिजा की बेखबरी में ही करना था, मगर इर्तिजा सर को मना कर भी तो मैं उनकी मर्जी से जा सकती हूँ ना। मैं वहाँ जाने से पहले इनकार बिल्कुल भी नहीं कर रही, मगर प्लीज़ मुझे एक बार उनसे बात करने दें, मैं उन्हें मना लूँगी। मारोश ने जनरल यूसुफ से आखिरी बार इल्तिजा करते हुए कहा था, मगर उस वक्त वो खुद बेबस थे। मारोश से कोई हमदर्दी नहीं जता सकते थे। इर्तिजा को मैं हर तरह से मनाने की कोशिश कर चुका हूँ, मगर ना वो माना है और ना ही उसने अब मानना है। अगर मुझे ज़रा सा भी लगता है कि आपके मनाने से वो मान जाएगा तो मैं आपको इस तरह इर्तिजा को बिना बताए जाने का कभी ना कहता। जनरल यूसुफ की बात पर मारोश ने नम आंखों से उनकी तरफ देखते सर इस बात में हिला दिया था। ओके सर, मैं इर्तिजा सर को बताए बिना मिले वहाँ जाने को तैयार हूँ। मारोश ने यह बात किससे दिल से की थी ये वही जानती थी। इर्तिजा की नाराज़गी का सोचते उसका दिल न जाने कितनी बार टुकड़ों में बटा था। अपने बाप के घर जाते ही उसे इस बात पर यकीन नहीं था कि वो अब वहाँ जिंदा से लौट पाएगी या नहीं, दोबारा कभी वो इर्तिजा से मिल पाएगी, देख पाएगी या नहीं। मगर मारोश अपने आंसू साफ करते इर्तिजा के साथ बताए उन चंद हसीन लम्हों को अपने दिल में बसाए खुद को मजबूत करते वहाँ से निकल गई थी। मारोश के जाते ही जनरल यूसुफ कुर्सी पर ढाने के अंदाज में बैठ गए थे। उन्होंने अपने मुल्क की सलामती के लिए खुद गर्ज बनते उस मासूम लड़की की बहुत बड़ी कुर्बानी मांग ली थी, मगर अब उन सब ऑफिसर्स की ज़िंदगी होती ही ऐसी हर मोड़ पर नए
نئے سے نیا امتحان ان کا منتظر ہوتا تھا۔ اپنے ملک اور ان کے لوگوں کے لیے وہی اپنی زندگی بلائے بیٹھے صرف ان کی حفاظت کے لیے اپنے سب کچھ قربان کر دیتے تھے۔ ارتضیٰ آندھی طوفان کی طرح جنرل یوسف کے آفس میں داخل ہوا تھا۔ آپ کو منع کیا تھا نا ماروش کو وہاں بھیجنے سے، پھر بھی آپ میری بات نہیں سمجھ آئی، کیوں کیا آپ نے ایسا؟ اور وہ بیوقوف لڑکی آپ کی بات پر عمل کرتے وہاں چلی گئی۔ ارتضیٰ ان کے ٹیبل پر موجود تمام چیزوں کو ہاتھ مار کر نیچے گراتے ٹیبل پر تقریباً جھکتے دھاڑا تھا۔ اس کو ابھی بھی پتہ چلا تھا کہ ماروش ZSK کے پلازے میں داخل ہو چکی ہے۔ اس کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ دنیا کی ہر چیز تہس نہس کر دے۔ ماروش اکیلی ان درندہ صفت انسانوں سے بیچ بیچ پہنچ چکی تھی جہاں ماروش کا ایک منٹ رہنا بھی سیف نہیں تھا۔ میجر ارتضیٰ، بیہیو یورسیلف۔ کیا طریقہ ہے اپنے آفیسر سے بات کرنے کا؟ تمہارا جواب دے نہیں ہوں۔ جنرل یوسف ارتضیٰ کی حالت نظریں چراتے سخت لہجے میں بولے تھے، وہ میری بیوی ہے جس کو آپ نے میرے منع کرنے کے باوجود موت کے منہ میں بھیج دیا۔ آپ کس بات کی دشمنی نکال رہے ہیں مجھ سے؟ پہلے اتنے سالوں اس کے بارے میں سب جانتے ہوئے اسے مجھ سے دور رکھا۔ ہم دونوں کی تڑپ، ہمارے درمیان کوئی چیز آپ کو پگھلا نہیں پائی، اور اب جب اتنی آزمائشوں کے بعد وہ مجھے ملی تو آپ نے پھر سے مجھ سے دور کر دیا۔ آخر کیوں توڑنا چاہتے ہیں آپ مجھے؟ بات کرتے کرتے ارتضیٰ کی آواز مدھم سی ہو گئی تھی، جبکہ اس کی تکلیف پر جنرل یوسف کو اپنا دل چیرتا ہوا محسوس ہوا۔ یہ دونوں بچے ان کو بہت زیادہ عزیز تھے، اور آج دونوں پھر سے ایک دوسرے کے لیے ٹوٹتے بکھرتے دیکھنا جنرل یوسف کو اذیت سے دوچار کر گیا تھا۔ اینی ویز، آپ کو جو کرنا تھا کر چکے، اب مجھے مناسب لگے گا میں وہی کروں گا۔ ارتضیٰ قہر بھری نظروں سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ جنرل یوسف اسے آوازیں دیتے رہ گئے تھے۔ اور اس وقت ارتضیٰ کے ساتھ ساتھ ارتضیٰ سکندر ماروش خطرے میں تھی۔ وہ کیسے چین سے بیٹھ سکتا تھا؟ ہمایوں کو جیسے ہی پتہ چلا کہ ماروش ZSK کے پاس آنا چاہتی ہے تو ذوالفقار کو انکار کرتا دیکھ ہمایوں نے نہ جانے کون سے وجوہات اور نہ جانے کتنی دلیلیں دے کر راضی کیا تھا۔ ذوالفقار کا ارادہ ماروش پر اس طرح اپنی اصلیت ظاہر کرنے کا نہیں تھا، مگر پھر ہمایوں کے سمجھانے پر اول تو ماروش جیسی معصوم لڑکی اپنے باپ کے خلاف جانے کے بارے میں سوچے گی بھی نہیں، اور اگر کوئی ایسا اعتراض کیا تو اسے نکلنے نہیں جانے دے گا۔ ہمایوں بس کسی صورت چاہتا ہوں کہ ماروش اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے قریب آ جائے۔ جس دن سے اس نے ماروش کو دیکھا تھا اس کے بے پناہ حسن اس کی نیندیں اڑا دی تھی۔ ماروش کے یہاں آنے کے بعد ہمایوں کو اگلا کام اس سے شادی کرنی تھی، جس کے لیے ابھی اسے ماروش اور ذوالفقار کو منانے کے لیے طویل جنگ لڑنی تھی، مگر فی الحال جو جنگ اس نے لڑی تھی اب وہ ہمایوں جیت چکا تھا، اور ماروش اس کی خواہشوں کے مطابق اب اس کے سامنے موجود تھی۔ بابا، آپ کو میں نے اتنا زیادہ مس کیا، مگر کیا آپ نے ایک بار بھی مجھ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش نہیں کی؟ اس لیے اب آخر کار تنگ آ کر میں خود ہی آپ کے پاس آنے کا فیصلہ کر لیا۔ ماروش ذوالفقار کے سینے سے لگی تھی، اپنے شکوے کیے جا رہی تھی، جس پر ذوالفقار کچھ بیزاری سے جواب دے رہا تھا۔ پیاری لڑکی، اب تو آپ اپنے بابا کے پاس آ چکی ہیں، اب اتنا سیڈ کیوں ہو رہی ہیں؟ آپ کے اس خوبصورت چہرے پر مسکراہٹ اور زیادہ حسین لگے گی، اس لیے میری خاطر تھوڑا سا مسکرا دیں۔ ہمایوں کی بات پر ماروش کا دل چاہا تھا کہ اس گھٹیا تڑ انسان کا دماغ ٹھکانے لگا دے، مگر اس وقت وہ کچھ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ ہمایوں کی بات پر وہ ہولے سے مسکرا دی۔ اوکے بچو، تم دونوں بیٹھ کر باتیں کرو، مجھے ذرا تھوڑا ضروری کام ہے، میں ابھی آتا ہوں تھوڑی دیر میں۔ ذوالفقار ان دونوں کو کہتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ جب اسی لمحے گلزار نے وہاں قدم رکھا تھا، ماروش اور ہمایوں کو آمنے سامنے صوفے پر بیٹھا دیکھ اس کی سرد نگاہیں دونوں پر ڈالتے مٹھیاں پینچ کر اپنے غصے کو کنٹرول کرنا چاہا تھا۔ خود پر کسی گہری پرتعبش نظریں نوٹ کرتے ماروش نے ارد گرد دیکھا تھا، جب اس کی نظر کچھ فاصلے پر کھڑے گلزار پر پڑی تھی، جس کی لال انگارہ ہوتی آنکھیں دیکھ کر ماروش کو خوف سا محسوس ہوا تھا۔ گلزار کی گھنی مونچھوں تلے لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست اس کے اندر بھڑکتے ہوئے لاوے کا پتہ دے رہی تھی۔ ماروش ابھی بغور اس گہری نظروں کا جائزہ لینے والی تھی جب ہمایوں کی آواز پر وہ واپس پلٹ آئی تھی۔ ماروش، میرے خیال میں اب آپ کو کچھ دیر آرام کرنا چاہیے، اتنا لمبا سفر طے کر کے آپ آئی ہیں، تھک گئی ہوں گی۔ ہمایوں کی گھٹیا نگاہیں ماروش کے وجود پر پھسلتی گلزار کے قہر کو بڑھا گئی تھی۔ ہمایوں کی میت میں چلتے ماروش نے ایک نظر پلٹ کر گلزار کی طرف دیکھا۔ اس کی چھٹی اسے بتا رہی تھی یہ بندہ اس کا کوئی اپنا ہی ہے، مگر ایسا کون جس نے ذوالفقار کے گھر تک رسائی حاصل کر لی؟ کہ ارتضیٰ تو نہیں؟ اچانک خیال آتے ہی ماروش نے فوراً پلٹ کر دیکھا تھا، اب وہاں موجود نہیں تھا۔ ماروش کے ZSK کے پلازا میں آج دوسری رات تھی۔ کل کی رات اسے بالکل نارمل انداز میں گزاری تھی تاکہ اگر کوئی اس پر نظر رکھ رہا ہو تو شک نہ ہو، مگر آج اچھی طرح تسلی کرنے کے بعد اس پر نظر نہیں جا رہی تھی۔ ماروش نے آج اوپر ہی موجود 2 آخری پوزیشنز پر جانے کا فیصلہ کیا تھا جہاں ZSK نے کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں دی تھی، یہاں تک کہ سونیا، برہان، ہمایوں بھی نہیں جا سکتے تھے، جس سے ماروش کو اتنا تو آئیڈیا ہو چکا تھا کہ ZSK کے تمام راز وہاں ہی موجود ہیں۔ آج اس نے اوپر جانے کا راستہ تعین کرتے وہاں جانے کا پورا ارادہ کر لیا تھا۔ ارتضیٰ سے ملے بعد کیے پورے 2 دن گزر چکے تھے، جو کہ ماروش کے لیے سب سے زیادہ بے چینی کا باعث تھا، اور یہ سوچ کر ارتضیٰ اس کے اقدام پر کتنا غصہ ہوگا۔ ماروش کی بے قراری اور
مزید پریشانی بڑھا گئی تھی۔ اس وقت اس کا دل شدت سے چاہا تھا ارتضیٰ سے ملنے پر، اس سے بات کرنے پر، چاہے وہ ڈانٹ ہی دے، مگر اس کی آواز سننا چاہتی تھی۔ جب وہ نہیں ملا تھا تو وہ کیسے بھی کر کے مہروش کو اپنے دل کو سنبھال لیتی تھی، مگر اب جب اس کی قربت میسر آ کر پھر سے چھین لی گئی ہے تو مہروش کے لیے صبر کرنا انتہائی مشکل ہو رہا تھا۔ مگر وہ جانتی تھی اس وقت کسی صورت اس کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ جب کافی دیر ارتضیٰ سکندر کی محبت کی حسین یادوں سے نکلتے مہروش کھڑی ٹائم دیکھے بستر سے اٹھی تھی۔ وہ اس وقت ریڈ اور بلیک کنٹراسٹ کے گرم سوٹ میں ملبوس تھی، جس میں اس کی دھوتیا رنگت مزید دھمک کر رہی تھی۔ باہر کسی کو شک نہ ہو اس لیے مہروش لائٹ آن نہیں کی تھی۔ زیرو پاور کے بلب کی مدھم روشنی میں پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ مہروش نے اپنی بلیک شال اتار کر بیڈ پر ڈالتے کھلے بالوں کو جوڑوں کی شکل میں لپیٹنا چاہتا، یہاں اپنا حلیہ بالکل چینج کر کے نکلنا چاہتی تھی تاکہ اگر کسی کی نظر بھی پڑ جائے تو کوئی اسے پہچان نہ سکے۔ مہروش جوڑا بنا کر پلٹی ہی تھی جب اچانک کلک کی آواز پر الرٹ ہوتے مہروش کی نظریں فوراً کھڑکی طرف اٹھی تھی۔ کون ہے وہاں؟ کسی کو کھڑکی کے راستے اندر داخل ہوتے مہروش نے ڈرنے کی ایکٹنگ کی تھی۔ کون اس وقت بہادر بن کر اپنی اصلیت کس پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر سامنے موجود شخص کو دیکھ کر مہروش کی آنکھیں حیرت سے پڑی تھی۔ GSK کے خاص بندہ رات کے اس پہر اس کے روم میں کیا کر رہا ہے، اور جس طرح باہر سے کھڑکی کا لاک کھول کر مہار سے اندر داخل ہوا تھا، مہروش سمجھ گئی تھی کہ یہ کوئی بہت ہی پکا کھلاڑی ہے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے روم میں قدم رکھنے کی؟ مہروش نے بیڈ پر پڑی اپنی شال اٹھا کر اپنے گرد لپیٹتے سخت ہی لہجے میں اس سے پوچھا تھا، مگر آگے سے وہ کوئی جواب دیے بغیر سرد نگاہوں سے مہروش کو گھورتے اس کی طرف بڑھا تھا۔ وہ جیسے ہی مہروش سے چند قدموں کے فاصلے پر پہنچا، اس کی خوشبو مہروش کے نتنوں سے ٹکراتی اسے حیرت کا دوسرا جھٹکا دے گئی تھی۔ اس کی خوشبو تو وہ کروڑوں میں بھی پہچان سکتی تھی، کیونکہ یہ اس کے خڑوس میجر کی سحر زدہ کر دینے والی خوشبو تھی جو اسے زندگی کا احساس بخشتی تھی۔ مہروش نے جھٹکے سے سر اٹھایا تھا بغور مقابل کا جائزہ لیتے، جیسے ہی اس کی آنکھوں میں جھانکا، خوشی اور سکون کی لہر مہروش کے تن بدن میں دوڑ گئی تھی۔ وہ اس کا ارتضیٰ سکندر تھا، کیسے نہ پہچان پاتی وہ اسے۔ ارتضیٰ کا حلیہ اس وقت بالکل چینج تھا، کیونکہ اس نے مکمل طور پر گلزار رامی شخص کا گیٹ اپ کر رکھا تھا۔ مہروش نے جلدی سے وہاں